گندم سستی، آٹا مہنگا، جنوبی پنجاب میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ ملتان میں گندم 60 روپے، آٹا 100 روپے کلو۔ گندم کا ریٹ کم ہوا تو آٹا بھی سستا ہونا چاہیے۔ شہری قیمتوں میں فرق سے حیران، پرانی گندم ہے اس لیے پرانے دام پر آٹا فروخت کر رہے ہیں۔ دکانداروں نے انوکھی منطق پیش کر دی۔ گزشتہ سال گندم 2600، رواں سال 2300 روپے من ہے۔ روٹی کی قیمت بدستور 15 اور نان کی 20 روپے ہے۔ تندور مالکان بھی مناسب منافع کما کر روٹی فروخت کرتے ہیں۔ گندم خریداری پالیسی سے بہاولپور کے کسان نالاں۔ سندھ کی گندم 2700 روپے من ہے۔ ڈی جی خان کے چکی مالکان کا کہنا ہے کہ گندم 62 سے 68 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ آٹا 3200 روپے من 80 روپے کلو ہے۔ مظفر گڑھ، جامپور، خانپور میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں بڑا فرق۔ اپٹما اور پی سی جی اے عہدیداروں کی ملتان میں کانفرنس۔ چیئرمین اپٹما کامران ارشد کا کہنا تھا کہ کپاس اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بحالی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ چیئرمین پی سی جی اے ڈاکٹر جسو مل کی بولے، ملک میں پیدا ہونے والے اجناس پر ٹیکس ہے۔ مراکز صحت کی نجکاری سے طبی سہولیات کی فراہمی متاثر ہوگی۔ حکومت اور ڈاکٹرز ایک بار پھر سے آمنے سامنے۔ لاہور میں مظاہرین پر پولیس کا تشدد، جنوبی پنجاب کے ڈاکٹرز کا سخت رد عمل۔ نشتر اسپتال ملتان کا آؤٹ ڈور بند، دور دراز سے آئے مریض رول گئے۔ مراکز صحت کی نجکاری نامنظور۔ جنوبی پنجاب کی علاج گاہیں نعروں سے گونج اٹھیں۔ بی وی ایچ، ڈسٹرکٹ اسپتال مظفر گڑھ، تحصیل اسپتال جامپور میں احتجاج۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی کال پر او پی ڈیز بند، نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ملتان سرکل میں آبپاشی کے لیے پانی کی کمی کا سامنا، کسان پریشان۔ محکمہ انار کے افسران دفاتر سے غائب، اہم عہدوں پر فائز افسران۔ نہروں کی بندش سے لائل، پانی کی عدم دستیابی سے کپاس کی کاشت متاثر۔ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت میں معمولی کمی، ملتان میں مطلع گرد آلود، بہاولپور میں ٹھنڈی ہوا۔ اگلے ہفتے درجہ حرارت معمول کے مطابق رہنے کی پیشگی۔ گرمی سے بچنے کے لیے شہریوں کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کا مشورہ۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے بہترین اقدامات، دھوپ میں نکلتے وقت رومال، اینک اور ٹوپی کا استعمال۔ بہاولنگر میں اسٹال سج گئے، شہری خریداری میں مصروف۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اینک کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ لاہور کی طرز پر بہاولپور میں بھی الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ 34 ماحول دوست الیکٹرک بسوں کے لیے ٹینڈر جاری۔ سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ثناء اللہ ریاض کہتے ہیں کہ بہاولپور سے احمد پور شرکیہ، منڈی یزمان اور خیرپور ٹامے والی کے درمیان سروس چلے گی۔ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ ناکام۔ فقیر والی میں ہاکڑا سپلائی اسکیم مبینہ غفلت کا شکار۔ آلودہ پانی کی سپلائی سے پیٹ اور جلد کے امراض پھیلنے لگے۔ صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے، شہریوں کا مطالبہ۔ کل چلنا ہے تو آج فیصلہ کرنا ہے۔ جنوبی پنجاب میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح۔ لودھراں، خانیوال، وہاڑی، خانپور، احمد پور شرکیہ میں بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ انسداد پولیو مہم 21 سے 25 اپریل تک جاری رہے گی۔ والدین ٹیموں سے تعاون کریں، ڈی سی کی اپیل۔ ڈی سی ڈیرہ غازی خان نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ ڈی سی اور ایم پی حنیف پتافی نے جھگیوں میں مقیم بچوں کو قطرے پلائے۔ ادھر ایم ایس تونسا اسپتال نے بھی مہم کا افتتاح کیا۔ پولیو کے حوالے سے تونسا بار میں سیمینار۔ ٹی بی مہلک بیماری جس کا احتیاط سے علاج ممکن۔ بورے والا کی نجی یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد۔ کھانسی، سانس کا پھولنا بیماری کے علامات ہیں۔ طلباء نے بیماری سے آگاہی کے حوالے سے سٹالز بھی لگائے۔ کل فورٹ عباس میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی زیر نگرانی چھاپا۔ دوران چیکنگ کیمیکل سے تیار دودھ تلف کر دیا گیا۔ بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ملتان شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی۔ اہم ترین ہیڈ محمد والا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔
تعمیراتی کام 3 دور اقتدار گزرنے کے باوجود نامکمل۔ 12 کلومیٹر روڈ 1.5 سال میں مکمل کیا جانا تھا۔ ادھر وہاڑی روڈ کی خستہ حالی بھی درد سر بن گئی۔ دکاندار ٹرانسپورٹرز پریشان۔ کیا مریض وقت پر نشتر اسپتال ملتان پہنچ پائیں گے؟ انتظامیہ کی مبینہ نااہلی کے باعث نشتر روڈ تجاوزات مافیا کے نرخے میں۔ پرائیویٹ ایمبولینس مافیا بھی سروس روڈ پر براجمان۔ رکشہ ڈرائیورز نے مین روڈ کو ہی سٹینڈ بنا لیا۔ اداروں کے خلاف 2 سال میں شکایات میں 40% اضافہ۔ انویسٹیگیشن آفیسر وفاق محتسب ملتان محمود خان کہتے ہیں صارفین زیادہ ہونے کی صورت میں شکایات بھی زیادہ ہیں۔ کیسز کا 60 روز کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آر پی او اور ڈی پی او بہاولپور کی ظاہر پیر میں کھلی کچہری۔ سائلین کی شکایات سنی، متعلقہ افسروں کو احکامات دیے۔ کھلی کچہری کا مقصد دہلیز پر انصاف کی فراہمی ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر رائے بابر سے تھی گفتگو۔ ایگری مال حکومت پنجاب کا شاندار منصوبہ۔ بہاولپور میں ایگری مال کی تعمیر آخری مراحل میں۔ کاشتکاروں کو ایک ہی چھت تلے سہولیات دستیاب ہوں گی۔ ڈائریکٹر زراعت جمیل کوری کہتے ہیں کہ مال 28 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہونا ہے۔ جنوبی پنجاب میں کپاس کی اگیتی کاشت۔ محکمہ زراعت کی ٹیم نے بستی ملک میں فصل کا معائنہ کیا۔ جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مشورہ۔ پیداوار بڑھانے کے لیے کھاد کے متوازن استعمال کی ہدایت۔ طالبات کو خود مختار بنانے کی طرف اہم قدم۔ خواتین یونیورسٹی ملتان میں انٹرپرینورشپ پروگرام۔ طالبات کے لیے کاروباری تربیت کا اہتمام کیا جائے گا۔ پنجاب اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے سیشنز ہوں گے۔ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج آف کامرس منشن آباد میں تقریب۔ نمایاں کارکردگی کے حامل طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ ڈائریکٹر کالجز نے پرنسپل عبدالعزیز کو اعزازی شیلڈ دی۔ طلباء نے ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ پی ایس ایل سیزن ایکس 22 اپریل سے ملتان میں کرکٹ کی بہار۔ 5 میچز کی میزبانی کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں۔ صفائی، میدان میں گھاس کی کٹائی، لائٹس کا کام مکمل، بینرز بھی آویزاں۔ سیکورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ملتان سلطانز اور پشاور زلمی آج رات 8 بجے راولپنڈی میں مد مقابل ہوں گی۔ فورٹ منرو میں ڈیمز جھیل کا سہر سر چڑھ کر بولنے لگا۔ جھیل کا خوبصورت نظارہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ سرسبز ٹیلوں کے درمیان جھیل کا نظارہ آنکھوں کو راحت بخشنے لگا۔ سیاحوں نے لطف اندوز ہونے کے لیے جھیل کا رخ کر لیا۔ شہنشاہ جذبات اداکار محمد علی کی سالگرہ۔ آج ہم میں ہوتے تو 94ویں سالگرہ منا رہے ہوتے۔ بولنے کا منفرد انداز اور جاندار اداکاری، کرداروں میں روح پھونکنے والے عظیم اداکار 1934 کو ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اور کامیڈین کنگ عمر شریف کی آج 65ویں سالگرہ۔ اسٹیج کے بے تاج بادشاہ نے کئی دہائیوں تک لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری۔